وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. والعصر نسخے میں غلط ہے، وصلى الظهر ركعتين، والعصر نہیں ہے، یہ غلطی سے یہ مطبوع ہو گیا. یہ حدیث اس کا تعلق بھی اذان کے بعض مسائل کے ساتھ، جس کے راوی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نام وہب بن عبداللہ السوائی تھا. وہب بن عبداللہ السوائی، انہیں بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. کچھ عرصہ یہ کوفہ کی پولیس کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور انہیں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کوفہ کی پولیس کا جب وہ ایک مدیر مقرر کیا تھا، ان کو وہب الخیر بھی کہتے تھے. اور ان کا انتقال 4 اور 64 ہجری میں ہوا کوفہ میں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے ذہن میں آ گیا. ایک بار مسجد میں آئے اور ان کی ڈکار کی آواز نکلی. اس پر توجہ دیجئے، ہم یہ ڈکار کی آواز کا کوئی خیال نہیں کرتے اللہ کے گھروں میں، جو کہ ایک بہت بڑا عیب ہے. نبی علیہ السلام نے آواز سن لی، فرمایا کہ کف علیک جثاک، یہ ڈکار یہاں بند کرو، یہ آواز، بری آواز بند کرو اللہ کے گھر میں. اور ڈکار انسان کب لیتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ کہ اس کا پیٹ بھرا ہو. تو آگے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطول الناس فاقۃ یوم القیامہ، کہ دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے والے ہمیشہ ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے، قیامت کے دن ان کے لمبے فاقے ہوں گے، ان کو لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کا فرمان سنتے تھے اور اس پر فوراً عمل کرتے تھے. وعدہ ہے کہ اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ اگر دن میں کھانا کھاؤں گا تو رات کو نہیں کھاؤں، فاقہ کروں گا، رات کو کھاؤں گا تو دن میں نہیں کھاؤں. پھر دن میں ایک بار کھانا شروع کر دیا. یہ سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی رضی اللہ عنہم وارضاہم، یہ اس حدیث کے راوی ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ. بات ہے کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی قبۃ لہ حمراء من ادم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، قبے میں، اور وہ سرخ رنگ کا تھا اور چمڑے کا تھا. ان چمڑے کے خیمے سے مراد نیچے لکڑیاں گاڑی ہوئی تھیں اور چھت پر جو ہے وہ چمڑے کا کپڑا اوپر لپیٹا ہوا تھا، سرخ رنگ کا خیمہ تھا، اور نبی علیہ السلام اس میں آرام فرما رہے تھے. اور یہ واقعہ حجۃ الوداع ہے. جس مقام پر آپ کا خیمہ گاڑا ہوا تھا یہ وادی ابطح، مکہ مکرمہ میں وادی ابطح میں تھے آپ اپنے اس خیمے میں، اس قبے میں. قال فخرج بلال بوضوء، بلال خیمے کے اندر سے آئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ خیمے کے اندر سے آئے بوضوء، وضو کا پانی لے کر. اس سے مراد نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور وہ پانی بلال نے ایک برتن میں محفوظ کر لیا اور وہ لے کر باہر نکلے. لوگوں کو بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا وضو کا پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. آگے فرمایا کہ فمن ناضح و نائل، بہت سے صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے، ان میں سے کچھ ناضح اور کچھ نائل. کچھ تو وہ تھے جو نائل تھے. نائل کا معنی جنہیں براہ راست وضو کا پانی لینے کا موقع مل گیا بلال سے، نائل. ومن ناضح، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے لیا اور لے کر بقیہ صحابہ تک چھینٹیں مار دی. ناضح کا معنی چھینٹیں مارنے والا اور نائل کا معنی لینے والا.
تو نائل کا معنی یہ ہے کچھ صحابہ وہ تھے جو بلال سے براہ راست پانی لینے میں کامیاب ہو گئے، اور نادے کا معنی یہ وہ صحابہ جو لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، دور تھے، رش بڑھ گیا، تو لینے والے صحابہ نے چھینٹیں اڑا کر ان صحابہ تک کو پہنچا دیا تاکہ اس برکت میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ معنی ہے فمن نادح و نائل، نادے کا معنی چھینٹیں مارنے والے اور نائل کا معنی براہ راست لینے والے۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمراء، نبی علیہ السلام نکلے اور آپ کے جسم اطہر پر ایک حلہ تھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا۔ حلہ اس لباس کو کہتے ہیں جس کی ردا اوپر کی چادر اور ادار نیچے کی چادر ایک ہی کپڑے اور ایک ہی رنگ کی ہو، ردا اور ادار ایک ہی کپڑے سے اور ایک ہی رنگ سے ہو، اس کو مکمل حلہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ زیب تن کیا ہوا تھا، مانا اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر ایک ہی کپڑے کی تھی اور ایک ہی رنگ کی تھی۔ رنگ کیا تھا؟ حمراء، سرخ رنگ تھا، رنگ جو تھا وہ سرخ تھا۔ یہاں اشکال ہے کہ سرخ رنگ کا استعمال نبی علیہ السلام نے روکا ہے، سرخ رنگ کا استعمال ممنوع ہے، اور آپ نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ سرخ رنگ کا نہیں تھا، یعنی احادیث کے طرق آپ جمع کریں، متون آپ جمع کریں تو سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں جو سیاہ رنگ سے مخلوط تھی، سرخ اور سیاہ، یعنی شیخ الاسلام نے اس حدیث کے طرق جمع کیے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ کپڑا خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا بلکہ سرخ اور سیاہ دو رنگتیں اس میں مخلوط تھی۔ وہ علیہ حلۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ تھا، یعنی آپ کا پورا دونوں کپڑے ایک ہی رنگ اور ایک ہی کپڑے سے بنے ہوئے تھے، حمراء سرخ رنگ کا، یعنی سرخ رنگ سیاہ رنگ سے مخلوط تھا، جیسا کہ دیگر روایات میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ انی انظر الی بیاض ساقیہ، میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی اب تک دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے ذہن میں اب تک نبی علیہ السلام کا آنا اور آپ کا حلہ زیب تن کرنا، اور نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اب تک وہ منظر میرے ذہن میں ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی اب تک گویا نظر آ رہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پنڈلیوں تک ہوتا تھا، اور آپ کا فرمان بھی ہے عذرۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ، کہ مومن کا لباس اس کی آدھی پنڈلی تک ہے، اس سے نیچے اگر کرنا چاہے گا تو ٹخنوں تک جا سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں، اور آدھی پنڈلی سے اوپر بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ زیادہ جذباتی لوگ، ان کا لباس اتنا اونچا ہوتا ہے کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہوتا ہے، حالانکہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو تحدید ہے اس کے خلاف ہے، نہ اس سے اوپر کریں، نیچے اجازت ہے لیکن کہاں تک؟ ٹخنوں تک، اس سے نیچے نہیں۔ فرمایا کہ ما تحت الکعبین وهو فی النار، ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، انسان کو جہنم میں لے کر جہنم میں جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یعنی آدھی پنڈلی تک میں گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ قال فتوضأ وأذن بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وأذن بلال، اور بلال نے اذان دی۔ قال فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، فرماتے ہیں کہ میں بلال کے منہ کی پیروی کرنے لگا، تتبع کرنے لگا بلال کے منہ کا، یعنی بلال جب اذان دے رہے تھے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آئے تو ان کا منہ دائیں بائیں گھوم رہا تھا، تو میں بلال کی طرح ہی اپنے منہ کو دائیں بائیں جس طرح وہ گھما رہے تھے میں بھی گھما رہا تھا۔ اتتبع فاہ منہ یعنی فمن، ان کے منہ کی میں پیروی کر رہا تھا، یا ان کے منہ کا تتبع کر رہا تھا، ہا ہونا و ہا ہونا، اس طرف اور اس طرف، یعنی مؤذن جب اذان دے گا تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں دائیں بائیں اپنے چہرے کو گھمائے گا، یقول یمینا و شمالا، مقصد ان کا یہ تھا کہ دائیں اور بائیں میں اپنے چہرے کو گھما رہا تھا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے، یعنی بلال جب اذان دے رہے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں گھما رہے تھے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ اذان میں
اصل دعوت نماز کی، تو بھی آپ نے اذان دی سیدھا منہ کر کے، اور حی علی الصلاۃ جو نماز کی اصل دعوت ہے، اپنے منہ کو آپ دائیں طرف گھمائیں تاکہ دائیں طرف بھی آواز جائے. جب چہرہ دائیں طرف گھومے گا تو دائیں طرف بھی آواز جائے گی. حی علی الفلاح میں بائیں طرف گھمائیں تاکہ بائیں طرف بھی آواز جائے، کیونکہ فلاح جو ہے وہ مقصود ہے. تو یہ آواز کو چاروں طرف پھیلانے کے لیے اس طرح منہ کو گھمانا نبی علیہ السلام کے فرمان سے صحابہ گھمایا کرتے تھے، اور مؤذن اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے. ثم رکزت لہو عنزہ، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عنزہ گاڑا گیا، ایک برچھی، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، جو نجاشی بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دی تھی، وہ آپ کے سفر حضر میں ساتھ ہوتی تھی. وہ برچھی گاڑی گئی. فتقدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. وصلی الظہر رکعتین، اور آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی. اثر غلط ہے، یہ نسخے میں غلطی سے چھپ گیا ہے. وصلی الظہر رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی اور ادا فرمائی. ثم لم یزل یصلی رکعتین حتی رجع الی المدینہ، پھر رسول اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے حتیٰ کہ مدینہ واپس لوٹ گئے. یعنی جب تک آپ کا یہ سفر قائم رہا، جب تک سفر آپ کا قائم رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کرتے رہے حتیٰ کہ مدینہ لوٹ گئے. جب مدینہ پہنچ گئے اپنے گھر، پھر آپ نے نماز پوری ادا کرنا شروع کر دی. معنی یہ کہ مسافر جب تک بحالت سفر ہے اس وقت تک وہ نماز قصر کرے گا. جب سفر اس کا ختم ہوگا اور علت جاتی رہے گی اور وہ مقیم ہو جائے گا اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، پھر وہ پوری نماز جو ہے وہ ادا کرے گا.